ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزری۔ پورا گاؤں اس کی حرکتوں سے بے حد تنگ تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو اس کی دکان کے باہر دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ دونوں اس کی دکان کے باہر باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ جانے یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گا۔ تو دوسرا بزرگ بولا، جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اور کسی نے اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالی تو اسے پتہ چلے گا کہ کیسے دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً اپنی دکان بند کی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور اپنے گناہوں پر رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اب ہر روز جا کر مسجد میں نماز ادا کرنے لگا۔ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو مسجد کا امام اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا یہ شیطان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں تنگ ہیں، اس نے اچانک سے کیسے نماز ادا کرنا شروع کر دی؟ یہ ایک دم نمازی کیسے ہو گیا؟ اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے۔ لوہار کا کاروبار اب پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ گاؤں کی خواتین اب باہر نکلتیں تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران ہو جاتیں۔ وہ دیکھتیں کہ لوہار کو تو اب کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ اب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بس اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ لوہار کے گاہک اب بہت کم ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، جس کے معاوضے میں شام کو اسے تھوڑی سی رقم مل جاتی تھی، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے ایک دن اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہیں ملی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ اسے مشکلوں سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا تو مسجد کا امام اپنے گدھے پر سوار اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی صاحب نے لوہار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل اور خوار نہ ہوتے۔ مولوی کی یہ بات سن کر لوہار نے مولوی کو گدھے سے اتار کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنی دکان کے اندر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا کہ مجھے آپ کاندھے سے اتارو، مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دکان میں موجود لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور پھر آگ میں اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے مجھے خنجر بنا کر دو، کوئی کہتا ہے توا بنا کر دو، کوئی کہتا ہے یہ چیز بنا کر دو، کوئی کہتا ہے یہ چیز بنا کر دو۔ تو میں اس لوہے کو آگ میں گرم کرتا ہوں اور لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ان پر ضربیں لگاتا ہوں۔ جو لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے وہ مطلوبہ شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کو برداشت کروں، تاکہ اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگے، اور مولوی صاحب نے ان سے معافی مانگی اور بولا، میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ دوستو، دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہ ہو۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو بھی کریں تاکہ اس طرح کی ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔